اللہ رب العالمین نے جب بندے کو سکھایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا دیے، تمام چیزوں کے نام بتا دیے، کلہا، اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ بتایا کہ سارے نام بتا دیے آدم علیہ السلام کو، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور جو کچھ میں نے تمہیں علم عطا کیا ہے یہ بہت کم ہے، یہ تھوڑا سا ہے۔ یہاں ایک طرف اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ساری چیزیں سکھا دی آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے، لیکن ساری چیزیں سکھانے کے بعد بھی اللہ نے فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، میں نے جو تمہیں علم عطا کیا ہے وہ تھوڑا سا ہے، وہ بہت کم ہے۔ اللہ رب العالمین کے علم کے مقابلے میں انسان کا عالم ہونا، انسان کا جاننا، انسان کی معرفت، یہ کچھ معنی نہیں رکھتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان علم حاصل کرنا چھوڑ دے، انسان معرفت اور نالج حاصل کرنا چھوڑ دے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے دعوت دی ہے، ایک انسان سے اللہ نے مطالبہ کیا ہے کہ تمہیں بھی علم حاصل کرنا ہوگا، تمہیں بھی جاننا ہوگا، تمہیں بھی معرفت حاصل کرنی ہوگی اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسولوں کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، قرآن مجید کے بارے میں اور سنت کے بارے میں، یہ ساری چیزیں تمہیں سیکھنی ہوں گی۔ بس یہیں تک ہمیں رکنا نہیں ہے، یہیں پر رکنا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے اجازت دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو اجازت دی ہے کہ وہ دنیاوی علوم میں سے بھی جن کا اس کی ذات کے ساتھ کوئی فائدہ ہو، جن علوم کا عوام الناس کا کوئی فائدہ ہو، یعنی لوگوں کے مصالح کو مد نظر رکھتے ہوئے ان علوم کو حاصل کرنا بھی اللہ رب العالمین نے جائز اور مشروع قرار دیا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جس علم کے سیکھنے میں مسلمانوں کا کوئی فائدہ ہو اس کے سیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جس علم کے سیکھنے میں کوئی کسی کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے تو وہ علم سیکھنا پھر جائز نہیں ہوگا۔ جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے اس موضوع پر بہت ساری باتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں، جیسے جادو کا علم ہے، یہ سیکھنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، اس لیے کہ اس میں لوگوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ سیکھنے اور سکھانے والے کا کوئی فائدہ ہے، بلکہ اس کے اندر تکلیف ہی تکلیف ہے، اس کے اندر نقصان ہی نقصان ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین علیم بذات الصدور ہے، وہ اللہ رب العالمین جاننے والی ذات ہے، اس کی صفت علم ہے، وہ علیم ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، اور آپ بھی پڑھتے ہیں، ان آیات کو بار بار سنتے ہیں، یعلمہم الکتاب والحکمہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب عطا کیا اللہ رب العالمین نے کہ کتاب کی تعلیم دینی ہے لوگوں کو اور حکمت کی تعلیم دینی ہے لوگوں کو، یہ منصب عطا کیا، یہ صفت بیان کی اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنے بارے میں ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، لوگوں کو سکھانے والا، لوگوں کے لیے استاد بنا کر مجھے اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے، سیکھنا ہے، سکھانا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کروں گا اور اپنی بات کی طرف آؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بار بار ہم اس حدیث کو سنتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ تم میں بہتر وہ ہے، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو
سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، یہ انسان تم میں سب سے بہترین انسان کہلائے گا۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اس آیت کے اندر ہمارے لیے کون سا پیغام ہے؟ اس آیت میں ہمارے لیے کون سا درس ہے؟ آئیے ہم اسی کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، مومنوں کے لیے یہ بات واجب نہیں ہے، مومنوں پر یہ بات واجب نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے علم حاصل کرنے کے لیے نکل پڑے، وہ سارے کے سارے اللہ کے راستے میں نکل پڑے، یہ مومنوں پر واجب نہیں ہے۔ البتہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے کہ ہر بستی میں سے ایک جماعت نکلے اللہ کے راستے میں، ہر طبقے میں سے، ہر گاؤں میں سے، ہر شہر میں سے، ہر بستی میں سے، ہر ملک میں سے ایک جماعت نکلنی چاہیے اللہ کے راستے میں علم حاصل کرنے کے لیے یا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے، اس لیے کہ آیت کا تعلق دونوں مسئلوں سے ہے، آیت کا تعلق دونوں مسئلوں سے ہے، اور دونوں مسئلے اس آیت کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ کس لیے نکلے لوگ؟ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ وہ دین میں سمجھداری حاصل کریں، تاکہ وہ دین کا علم حاصل کرے، اللہ کی کتاب کو سمجھے، اللہ کی کتاب میں کیا باتیں ہیں، اللہ کی کتاب میں کون سے احکامات ہیں، وہ ساری باتیں وہ جان لیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں کن چیزوں سے منع کیا ہے، یہ باتیں وہ جان لیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن چیزوں کا حکم دیا ہے، اس کا علم حاصل کر لیں، وہ بات سمجھ لیں، اور کن چیزوں سے روکا ہے، منع کیا ہے، یہ باتیں بھی وہ سمجھ لیں، یہ باتیں بھی وہ جان لیں۔ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ وہ دین میں سمجھداری حاصل کریں۔ سوال پیدا ہوتا ہے، میں آپ حضرات کے سامنے یہ موضوع کیوں چھیڑ رہا، اس موضوع پر میں بات کیوں کرنا چاہتا ہوں؟ آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے تمام مدارس کھل چکے ہیں، اب تعلیم کا دورہ ہوگا، تعلیمی سیزن شروع ہو چکا ہے، چاہے سرکاری مدارس ہوں یا دینی مدارس ہوں، سارے مدارس میں تعلیم کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، پرائیویٹ سیکٹر ہو یا گورنمنٹ ادارے ہوں، سارے اداروں میں تعلیم شروع ہو چکی ہے۔ لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جن کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی ہے، یا ہم غفلت کے شکار ہیں، یا ہم سستی کر جاتے ہیں، یا کوتاہی میں مبتلا ہیں، اس لیے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے اس تعلق سے بھی آئیں گی۔ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہر بستی میں سے ایسا ہونا چاہیے کہ ہر بستی میں سے کچھ لوگ دینی تعلیم، فقہ حاصل کرنے کے لیے، سمجھ حاصل کرنے کے لیے نکل جانے چاہیے، اپنی بستی سے وہ نکلنے چاہیے ان جگہوں کی طرف جن جگہوں میں علم حاصل کیا جا سکتا ہے، جہاں علم کے مراکز ہوں، جہاں علم کے قلعے ہوں، وہاں کی طرف سفر کرنا چاہیے۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، لوگ نکلے اپنے گھروں سے، علم حاصل کرنے کے راستے کو اختیار کیا، مدارس، جامعات یا اس طرح کے دوسرے اداروں میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، اب وہاں سے وہ فراغت پانے کے بعد، وہاں سے آنے کے بعد کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کون سا کام ہے؟ اس میں ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، بہت سارے حضرات کے لیے تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، ذرا ہم اپنے آپ کو جھنجھوڑیں، اپنے آپ پر نظر ثانی کریں، کیا ہم اللہ رب العالمین کے اس فرمان کو مانتے ہیں؟ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ،
تاکہ وہ دین میں سمجھ حاصل کرنے کے بعد اپنی قوم کی طرف جب وہ واپس آئے، ينذروا قومهم، اپنی قوم کو وہ ڈرائیں، اپنی قوم کو وہ ڈرائیں اللہ رب العالمین کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، اللہ رب العالمین کی پکڑ سے، وہ اپنی قوم کو ڈرائیں۔ وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب ان کی طرف یہ واپس لوٹے تو اپنی قوم کو یہ ڈرائیں۔ منصب اللہ رب العالمین نے عطا کر دیا ہے، قوم کو ڈرانا ہے، قوم کے سامنے جانا ہے، لوگوں کے پاس جانا ہے، ان کو توحید سنانی ہے، توحید کا پیغام ان تک پہنچانا ہے، قرآن مجید کی تعلیم جو آپ نے حاصل کی ہے وہ لوگوں تک پہنچانی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے، ہدایات میں سے، سنن اور احادیث میں سے، صحابہ کرام کے منہج میں سے، اسلاف امت کے جو طریقے تھے، ان کی تعلیمات، وہ ساری باتیں آپ کو قوم کے پاس جا کر ان کو سکھانی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے آپ پر فرض عائد کیا ہے، یہ اللہ رب العالمین نے آپ پر واجب قرار دیا ہے، آپ کو ایسا کام کرنا ہے۔ وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، شاید قوم کو آپ کی باتیں سمجھ میں آ جائیں اور وہ اللہ رب العالمین سے ڈرنا شروع کر دیں، اور وہ اللہ رب العالمین سے ڈرنا شروع کر دیں۔ تو بہرحال اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے تمام مومنوں اور مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ ایک جماعت ایسی آپ کی بستیوں سے نکلنی چاہیے جو اللہ کے دین میں سمجھ حاصل کرے، دینی تعلیم حاصل کرے، قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھے، ان کو سمجھے، اور پھر واپس آ کر لوگوں کو یہ باتیں بتائے اور سکھائے۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا ہے۔ یہ آیت اللہ رب العالمین نے غزوہ تبوک کے بعد نازل فرمائی۔ غزوہ تبوک کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا، انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کے راستے میں، چاہے تمہارے پاس سامان جنگ ہے یا نہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا تھا سارے مومنوں کو، تمہارے پاس سامان جنگ ہو یا نہ ہو، غزوہ لڑنے کے لیے، جنگ لڑنے کے لیے، چاہے تمہارے پاس سامان ہے یا نہیں ہے، نکلنا ہے اللہ کے راستے میں۔ لیکن ہوا یوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ تبوک کا اعلان کیا کہ سارے لوگوں کو نکلنا ہے، کچھ مسلمانوں سے غلطی بھی ہو گئی اور وہ اس غزوے سے پیچھے رہ گئے، تو پھر اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، گویا کہ اس آیت کا حکم اللہ نے منسوخ کر دیا اس آیت کے ذریعے سے کہ سارے لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکلنا ضروری نہیں ہے، ہاں ایک جماعت کو نکلنا ضروری ہے، چاہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے، چاہے اللہ کے راستے میں علم حاصل کرنے کے لیے، ایک جماعت کو نکلنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس حکم میں تخفیف نازل فرمائی، اس حکم میں تخفیف نازل فرمائی اللہ رب العالمین نے، لیکن اب ہر بستی کے مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ اپنوں میں سے، اپنے لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو منتخب کریں اور اللہ کے راستے میں علم حاصل کرنے کے لیے ان کو علمی مراکز کی طرف ان کو روانہ کر دیں۔ یہ بستی والوں پر فرض ہے۔ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تعلق سے بیان فرماتے ہیں کہ علم کی دو قسمیں ہیں، آپ ذرا غور سے سنیں گے، علم کی دو قسمیں ہیں، ایک علم وہ ہے جس کا
علم حاصل کرنا یا جس کے بارے میں معرفت حاصل کرنا، جس کے بارے میں جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور اسی پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی دلالت کرتا ہے، جو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور مختلف شواہد کی بنا پر اس حدیث کو حسن قرار دیا گیا ہے۔ یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر۔ مسلمان میں مرد بھی شامل ہے اور عورتیں بھی شامل ہیں۔ تو اس روایت کی روشنی میں اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے، جس سے وہ اللہ رب العالمین کی پہچان حاصل کر سکے۔ اللہ رب العالمین کون ہے؟ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ آپ ہمارے لیے کیوں تشریف لائے؟ آپ کو اللہ رب العالمین نے ہماری طرف کیوں مبعوث فرمایا؟ اور اس طرح سے نماز کے تعلق سے مسائل، طہارت اور پاکی کے تعلق سے مسائل، صبح اور شام دن بھر میں درپیش آنے والے مسائل، یہ ساری چیزیں ایک مسلمان پر جاننا فرض ہے، ہر مسلمان پر، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، ہر ایک پر اتنا علم حاصل کرنا فرض عین ہے۔ اور دوسرا علم ہے فرض کفایہ۔ علم کی دوسری قسم ہے فرض کفایہ۔ یہ وہ علم ہے جو تفصیلی ہے، مثلا نکاح کے احکامات، طلاق کے احکامات، تجارت کے احکامات، یا اس طرح سے لباس کے مختلف احکامات، یہ سارا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر اگرچہ فرض عین نہیں ہے، لیکن پھر بھی افضل ہے کہ وہ ان چیزوں کے بارے میں بھی علم حاصل کرے، مطالعہ کرے، پڑھے قرآن مجید کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اور سنن کو پڑھے۔ اس کے لیے یہ بات بھی افضل ہے، بلکہ بہتر بھی یہی ہے کہ وہ بھی ان باتوں کو جان لے۔ لیکن کسی بھی بنا پر اگر وہ ان باتوں کو جان بھی نہ سکے تو پھر شریعت کی طرف سے اس کے لیے سہولت ہے، تخفیف ہے کہ اس کے لیے یہ فرض عین نہیں ہے۔ اگر کسی بستی کے لوگوں میں سے کوئی بھی تفصیلی علم حاصل نہیں کرتا ہے، اس بستی کے سارے لوگ گناہ گار ہیں۔ اگر کسی بستی کے لوگ تفصیلی علم حاصل نہیں کرتے ہیں، یعنی چند لوگ، جیسا کہ اللہ نے فرمایا فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، کہ ہر جماعت میں سے، ہر بستی میں سے، ہر گاؤں میں سے کچھ لوگوں کو دین کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی بھی تفصیلی علم دین کا حاصل نہیں کرتا ہے تو ساری بستی کے لوگ گناہ گار ٹھہریں گے۔ لیکن اگر بستی میں سے چند لوگ شریعت کا علم جانتے ہیں اور تفصیل کے ساتھ وہ جانتے ہیں، تو پھر سارے بستی کے لوگ اس گناہ سے بچ جاتے ہیں اور ان کی طرف سے یہ چند لوگ فرض ادا کر جاتے ہیں۔ فرض کفایہ ہے، ہر بستی میں سے ایسے لوگ ہونے چاہیے جو دین کا علم حاصل کرے، تفصیل کے ساتھ قرآن مجید کی تفسیر پڑھیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، آپ کی احادیث اور سنن کو پڑھیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کی زندگیوں کے بارے میں وہ جاننے والے ہوں۔ اس طرح سے تفصیل علم حاصل کرنا ہر بستی کے کچھ افراد پر فرض ہے، اور وہ دوسرے لوگوں کی طرف سے فرض کفایہ کو ادا کر جاتے ہیں۔ اس کے بعد علم کی پھر سے دو قسمیں ہیں، علم کی پھر سے دو قسمیں ہیں، ایک ہے شرعی علم، دوسرا ہے دنیاوی علم۔ ایک ہے شرعی علم اور دوسرا ہے دنیاوی علم۔ شرعی علم کے بارے میں، اس آیت کے بارے میں اللہ رب العالمین کی طرف سے فرمان موجود ہے، اور قرآن کریم کی بہت ساری آیات میں اللہ رب العالمین نے اس علم کی فضیلت بیان کی ہے۔ کچھ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اور دوسرا ہے دنیاوی علم، جس کو آپ عصری علوم کے نام سے بھی جانتے ہیں،
اس علم کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ جاننا بھی فرض ہے؟ کیا وہ جاننا بھی ضروری ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ مِّن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور تم ان کے لیے تیاری کرو، اور تم ان کے لیے تیاری کرو، مَا اسْتَطَعْتُم، جتنی تمہارے پاس طاقت ہے، جتنا تمہاری استطاعت میں ہے، اپنی استطاعت کے مطابق مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے تم بھی ان کے مقابلے میں تیاری کر لو، تم بھی ان کے مقابلے میں تیار رہو، ان کے مقابلے میں تم بھی تیاری کر لو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا مَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، قوت میں سے طاقت کی تیاری کر لو، مسلمانوں طاقت کی تیاری کر لو۔ یہ طاقت کہاں سے آئے گی؟ مسلمانوں کے اندر طاقت کہاں سے آئے گی؟ یہ علم سے آئے گی۔ یہ طاقت، یہ قوت، یہ استطاعت، یہ جرأت، یہ بہادری، یہ علم سے حاصل ہوتی ہے، یہ علم کے بغیر حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ کون سی طاقت حاصل کرنی ہے مسلمانوں کو؟ وَأَعِدُّوا لَهُمْ، ان کے مقابلے میں تم بھی تیاری کر لو، اور ان کے لیے تم بھی تیار رہو۔ بہت سارے چیلنجز ہوں گے، بہت ساری مشکلات کا سامنا ہوگا، بہت ساری رکاوٹیں پیش آئیں گی۔ مسلمانوں تیار رہو، مسلمانوں تیار ہو جاؤ، علمی بنیادوں پر، علم کی بنیاد پر تیار ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے دنیاوی تعلیم حاصل کرنا حرام نہیں ہے، دنیاوی تعلیم حاصل کرنا منع نہیں ہے۔ میں نے پہلے ہی بتا دیا، جس تعلیم میں مسلمانوں کا کوئی فائدہ ہو رہا ہو، جس تعلیم میں کسی مسلمان کا فائدہ ہے، دوسروں کا فائدہ ہے، مصالح عوام الناس، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے دنیاوی تعلیم سے کوئی منع نہیں کرتا، دنیاوی تعلیم حاصل کرنا منع نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا علم کی بنیاد پر قوت حاصل کر لو، علم کی بنیاد پر طاقت حاصل کر لو، طاقتور بن جاؤ۔ علم سے ہی طاقت آتی ہے، علم سے ہی روشنی پھیلتی ہے۔ یہ علم روشنی ہے، یہ نالج پاور ہے، طاقت ہے۔ آپ انگریزی مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، اسی سے انسان اچھے اور برے میں تمیز کرنا سیکھتا ہے۔ تو بہرحال مختصریوں کی اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں بھی ہمیں اجازت دی ہے، تیار ہونا ہے ان کے مقابلے میں۔ وہ اگر سائنس اور ٹیکنالوجی میں آسمانوں کو چھو رہے ہیں، مسلمان کیوں سوئے گا؟ مسلمان غفلت کا شکار کیوں ہوگا؟ کیا مسلمان سائنسدان نہیں بننا چاہیے؟ کیا مسلمان پائلٹ نہیں بننا چاہیے؟ کیا مسلمان ڈاکٹر اور پروفیسر نہیں بننا چاہیے؟ کیا مسلمان جو پکا مسلمان ہو، دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد، دین کو ترجیح دینے کے بعد، دین کو اولیت دینے کے بعد، کیا وہ مسلمان ڈاکٹر بننے کا مستحق نہیں ہے؟ انجینئر بننے کا مستحق نہیں ہے؟ واقعی بننا چاہیے، ضرورت ہے لوگوں کو اس بات کی، لوگوں کو ان چیزوں کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اجازت دی ہے، لیکن یہ کب ممکن ہوگا؟ یہ کب ممکن ہوگا؟ جب ہمارا نظام تعلیم ٹھوس بنیادوں پر قائم ہو، ہمارا نظام تعلیم اخلاص کی بنیاد پر ہو، ہمارا نظام تعلیم خدمت خلق کی بنیاد پر ہو، ہمارا نظام تعلیم ہمدردی کی بنیاد پر ہو، تب جا کر ہمارے حالات سدھریں گے، تب جا کر ہم ان اندھیروں سے باہر آئیں گے، تب جا کر یہ علم ہمیں طاقت دے گا، تب جا کر یہ علم ہمیں کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ ورنہ اگر والدین نے، طلباء نے، اساتذہ نے امتحان سینٹروں میں نقلوں پر بھروسہ کر لیا تو پھر ہماری تعلیم کا جنازہ نکلنے ہی والا ہے، بلکہ میں کہوں گا نکل چکا ہے۔ ہماری تعلیم کا جنازہ نکل چکا ہے۔
جب ہم نے نقل کرنے پر بھروسہ کر لیا ہے. ہم اپنے بچے کو پڑھانا نہیں چاہتے ہیں بلکہ ایسے ہی ہوا میں اس کو پاس کروانا چاہتے ہیں کہ وہ بہت جلد ڈگری حاصل کر لے, بہت جلد وہ پی ایچ ڈی یا گریجویشن یا کوئی اس طرح کی ڈگری کا حامل بن جائے. اس کو چاہے کچھ آتا ہو یا نہ آتا ہو, چاہے اس کو کچھ پتا ہو یا نہ پتا ہو. یہ دھوکہ ہے. یہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, یہ ہم اپنے بچوں کو دھوکہ دے رہے ہیں, یہ ہم اپنے معاشرے کو دھوکہ دے رہے ہیں. مسلمانوں ذرا ان چیزوں سے بھاگے گا. ہم مسلمان ہیں. دھوکے سے اسلام نے منع کیا ہے, چاہے وہ کسی بھی میدان میں ہو, چاہے وہ کسی بھی شعبے کے اندر ہو. تجارت میں دھوکہ حرام ہے, تعلیم میں دھوکہ حرام ہے, اور دوسری تمام چیزوں میں دھوکہ حرام ہے. یہ دھوکہ ہمیں نقصان کی طرف لے جا رہا ہے. اس لیے ہمیں اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے, ہمیں بیدار ہونا ہے. بیدار ہو کر ہمیں سوچنا ہے کہ ہم دینی میدان میں کہاں جا رہے ہیں اور دنیاوی اعتبار سے ہماری منزل کیا ہے, یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہمارے معاشرے کو دینی علماء کی بھی ضرورت ہے, اور پکے اور سچے مسلمان ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے, انجینئروں کی بھی ضرورت ہے, اور دوسرے سربراہوں کی بھی ضرورت ہے. لیکن یہ تبھی ممکن ہوگا جب ہمارا نظام تعلیم درست ہوگا, جب ہم ہمدردی, خدمت خلق اور اخلاص کی بنیاد پر دیکھ رہے ہیں وائس آف اس کی بنیاد اسلام. رکھیں گے. اس چینل کو اس سبسکرائب ڈھانچے کو کرے اس اور طرح بیل سے آئیکن بھی مضبوط دبائے تر تاکہ بنانے کی ہر کوشش آنے کریں گے. والا ویڈیو آپ تو دیکھ بہرحال